سال 2018 اپنے پیچھے کئی یادیں چھوڑ گیا۔ یہ سال ریاست جموں کشمیر کے لیے کئی لحاظ سے مایوس کن ثابت ہوا۔ لوگ امید کر رہے ہیں کہ نیا سال نئی خوشیاں، خوشحالی، ترقی اور راحت کا پیغام لے کر آئے گا۔ پیش ہے نئے سال کی آمد پر ہمارے نمائندے یحییٰ سلطان اور شوکت احمد لون کی یہ خاص رپورٹ۔ تو آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ جموں کشمیر میں سال 2018 کئی لحاظ سے یاد رکھا جائے گا۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ سال ریاست کے لیے بے حد مایوس کن رہا۔ پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت کا گرنا ہو یا پھر گورنر راج اور اس کے بعد صدر راج کا نفاذ، این ووہرا کے بعد ستیہ پال ملک کی تعیناتی سے لے کر عظیم اتحاد اور سجاد لون کی جانب سے حکومت سازی کا دعویٰ، غرض یہ سال کئی اعتبار سے کافی مختلف رہا۔ ڈھائی سو سے زیادہ ملیٹنٹ، 100 کے قریب عام شہری اور 90 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت نے اس سال کو گزشتہ ایک دہائی کا سب سے خوریز برس ثابت کر دیا۔ شہریوں کو اغوا کر کے قتل کرنے کے کئی دردناک واقعات بھی رونما ہوئے۔ مرکز کی جانب سے رمضان سیز فائر نے بظاہر بی جے پی اور پی ڈی پی کے بیچ دوریوں کو مزید بڑھا دیا۔ پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اور ان میں این سی اور پی ڈی پی کے بائیکاٹ نے بھی خوب سرخیاں بٹوری۔ سجاد لون کی سربراہی میں تھرڈ فرنٹ کے وجود میں آنے پر خوب بیان بازیاں ہوئیں۔ وہیں دفعہ 35A اور دفعہ 370 سمیت کٹھوا عصمت ریزی معاملے کی مختلف عدالتوں میں سماعت بھی اس سال کے قابل ذکر واقعات میں شامل رہا۔ ضلع کپواڑہ سمیت کئی مقامات پر دردناک سڑک حادثات میں درجنوں افراد کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ آتش زدگی کی کئی المناک واقعات میں کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ ادھر سیاسی سطح پر بھی اگر دیکھا جائے تو کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ لیڈران کے پارٹی بدلنے کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ منان وانی اور محمد رفیع بٹ سمیت کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ملیٹنٹوں کی ہلاکت بھی اس سال کے اہم واقعات میں شمار ہے۔ سیکیورٹی فورسز کئی ملیٹنٹ تنظیموں کے اعلیٰ کمانڈرز کو ہلاک کرنے میں کامیاب رہی۔ وہیں معروف صحافی سید شجاعت بخاری کے قتل سے ریاست نے ایک بے حد اہم سرمایہ ہی کھو دیا۔ قبل از وقت برف باری نے مختلف مقامات پر باغبانی اور زرعی شعبے کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چلہ کلاں نے سردی کا برسوں پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہیں کچھ اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں، جیسے کہ ضلع کپواڑہ کو بہترین ایسپیرینشل ضلع کا درجہ حاصل ہوا۔ اور سال کے آخر میں 10ویں جماعت کے نتائج میں ضلع کے کئی طلبہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دل خوش کر دیا۔ کپواڑہ ضلع میں 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی عمر فاروق کے اغوا اور قتل نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہیں کرنا میں ایک برفانی تودے کی زد میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ خطہ چناب میں کئی دلدوز سڑک حادثے پیش آئے۔ سرحدوں پر بھی گولہ باری سے ان علاقوں کے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ نیتی آیوگ نے کپواڑہ ضلع کو پورے ملک میں تعمیر و ترقی میں 7ویں نمبر پر قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں 2018 میں ہمیں محکمہ فائر سے اس کو 371 کالیں ملی ہیں، فائر کالز۔ قریباً 12 کروڑ کی پراپرٹی انوالو تھی، جس میں 2.5 کروڑ کو نقصان ہوا اور قریباً ہمارے محکمے کی بروقت کارروائی کی وجہ سے 10 کروڑ جو ہم نے پراپرٹی بچائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں مین پاور کی پرابلم ہے، اسپیشلی ڈرائیورز۔ تو اس رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہے اور ہماری رفتار صحیح ہے،
اور آگے ہمیں اس رفتار کو مزید امپروو کرنا ہے اور اپنی رینکنگ کو مزید امپروو کرنا ہے تاکہ کپوارہ ضلع جو ہے وہ ملک کا نمبر 1 ضلع آ جائے جہاں تک ترقی کی رفتار کی بات ہو۔ سال 2018 کے دوران لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر کئی مرتبہ بھاری گولہ باری ہوئی، اس سے دونوں طرف کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ آنے والا سال ہمارے لیے اچھی خوشیاں لے کر آئے، اچھی صحت اور ترقی لے کر آئے، امن لے کر آئے، اس کی میں دعا کرتا ہوں۔ جو بیتا ہوا سال ہے وہ ہمارے لیے کافی چیلنجز سے بھرا ہوا رہا، چاہے وہ بارڈر پر ہونے والی سیز فائر وائلیشنز ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ چیلنجز ہو، چاہے الیکشن جو ہمارا اتنا بڑا ایک جمہوریت کا ایک ہم نے جشن یہاں پر منایا، جتنا پارٹیسپیشن ہمارے ڈسٹرکٹ میں ملا، کافی جو ہمیں سکسیسز ملے، وہ چاہے نارکوٹکس فرنٹ پر ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر فرنٹ پہ ہو، چاہے ملیٹنسی کے فرنٹ پر ہو، یہ ساری کپواڑہ کی عوام کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس وجہ سے ملے۔ اب لوگ امید تو یہی کر رہے ہیں کہ سال نو نہ صرف ریاست بلکہ پورے خطے کے لیے امن و ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، اگر ہندوستان اور پاکستان، ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں، اور کشمیر کی قیادت آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل دیکھ لیں، یہی امید لے کے ہم آج بیٹھے ہیں کہ اگلا سال جو آئے گا 2019 میں یہ مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کر کے جلد سے جلد اس کا پورا موزون حل نکال کے یہاں کشمیر میں ایک نئی فضا لا سکیں۔ اس میں لوگ خوشحال رہیں گے اور امن قائم ہوگا، اور اس کے ساتھ دعا کے ساتھ ہم ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں سے بھی یہ پرزور اپیل بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جب تک یہ ٹیبل پر آئے تب تک یہ خون خرابہ شاید ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وادی کشمیر کئی دہائیوں سے تشدد کے چلتے کافی تباہی کا گواہ رہا ہے، اور ایسے میں امید یہی ہے، دعا یہی ہے کہ سال 2019 جموں کشمیر سمیت پورے بر صغیر کے لیے امن و خوشحالی کے نئے دروازے کھولنے میں کارگر اور معاون ثابت ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ کہ نیا سال ریاست جموں کشمیر کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے، اور کشت خون کا بازار ہمیشہ کے لیے تھم ہو جائے، تاکہ سسکتی زندگیوں میں پھر سے بہار لوٹ آئے اور یہ جنت نما کشمیر پھر سے مہک اٹھے۔ یہی سب کی دعا ہے، یہی سب کی آرزو۔ یحییٰ سلطان، نیوز 18 اردو، کپواڑہ۔